السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ بنی اسرائیل کے 15 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 11 مرکزی موضوع تخلیقات الہی ہیں۔ اس کے 4 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں تیسرا ہے اولاد آدم۔ 4 نکات ہیں جی، ایک ہی آیت ہے 70۔ پہلی بات، اللہ نے کہ عزت بخشی ہے ہم نے اولاد آدم کو۔ دوسرا، خشکی اور پانی میں سواری دی، جیسے ہم پچھلے ضمنی موضوع میں پڑھ چکے ہیں۔ تیسری بڑی اہم بات ہے پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اور چوتھی ہے تمام دوسری مخلوقات پر بڑائی دے کر فضیلت دی۔ اس آیت کو دیکھیں، پہلی بات، ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی، کرم نہ، ہم نے عزت بخشی، اور باقی جو چیزیں یہ ساری آ رہی ہیں، اور ہم نے بہت سی مخلوقوں پر اسے فضیلت دی۔ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، انسان کو احسن تکوین پر پیدا کیا، بہترین پیدا کیا گیا۔ یہ 95 نمبر صورت میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تکوین، بہترین انسان کو بنایا گیا۔ لیکن انسان کا کیا مسئلہ ہے؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر بہت ہی نیچے جا گرتا ہے، گرتا بھی ہے تو شیطان سے بھی نیچے جا گرتا ہے۔ تو اب اللہ نے کیا کیا اس میں فضیلتیں دی کہ پہلے تو انسان سیدھا چلتا ہے، سارے جانور نا کمر کے بل چلتے ہیں، انسان سیدھا چلتا ہے۔ کھڑا کیا انسان نے سامنے، چہرہ اس کا اوپر ہے، نیچے کو نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا، فرشتوں سے انسان کو سجدہ کرایا، اور وہ فرشتوں کے ساتھ جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ کے ابلیس جن تھا، سے پتہ لگتا ہے کہ دوسروں سے بھی سجدہ کرایا تاکہ اس انسان کی فضیلت سب کو کلیئر ہو جائے۔ اور پھر اتنی عقل اور سمجھ دی کہ دنیا کی دوسری چیزوں کو اپنے کام میں لاتا ہے۔ اب کتنا زیادہ گھوڑا طاقتور ہے، انسان کیسا اس کو کرتا ہے، اور پھر شیر کو سرکس میں نچا دیتا ہے، باقی بھی سب کو، جانوروں کو قابو کرتا ہے۔ پھر سمندروں میں چلتا ہے، فضاؤں میں اڑتا ہے، کتنی ہزاروں ٹن کے جہاز سمندروں میں اور پھر فضاؤں میں لوہا اڑ رہا ہے۔ انسان کو ایسی عقل دی جو ہے نا قدرت سے کشید کر کے، دیکھ کے، اندازہ لگا کے، سمجھ کے تو چیزیں بناتا ہے اور اسے کرتا ہے۔ انسان کو جو اللہ نے یہ عقل دی اسے پھر اعلیٰ لذیذ کھانے کھاتا ہے۔ کوئی اور جانور کوئی اور چیز دیکھ لے جو ہے وہ اسی طرح راہ کھا رہی ہے، 1000 سال 10,000 سال پہلے اسی طرح کھاتے تھے۔ انسان کے چیزوں کو ملا کے، یہ کر کے وہ کر کے، روز نت نئے کھانے، نت نئی چیزیں، یہ جی اٹیلین ڈش ہے جی، یہ اسپینش ہے جی، یہ فلانی ہے، یہ فلانی ہے۔ اچھے مکان بنا کر رہائی سکتا ہے۔ جتنا اختیار و اقتدار انسان کو اللہ نے دیا ہے کسی اور مخلوق کو نہیں دیا۔ اور پھر اس میں سب سے بڑی آ رہی ہے انسان کو فضیلت دی ہے۔ تو یہ جو فضیلت ہے عقل و شعور کی ہے، جس انسان اپنے خالق و مالک کو پہچانے، عقل و شعور کے اعتبار سے مخلوقات کی تقسیم اس طرح سے ہے۔ عقل وہی ہے جو اللہ کو، خالق کو پہچان سکے، جو نہیں پہچان سکتی وہ عقل بیکار ہے۔ تو پہلی جو ہے، اگر جانوروں میں شہوات اور خواہشات ہیں، عقل اور شعور نہیں ہے۔ دوسرا، فرشتوں میں عقل اور شعور ہے، شہوات اور خواہشات نہیں ہے۔ لیکن تیسرا، انسان میں عقل و شعور کے ساتھ شہوات اور خواہشات بھی ہے۔ جب عقل و شعور سے شہوات و خواہشات مغلوب کر لیتا ہے تو اللہ کے نام سے باتوں سے خود کو بچا لیتا ہے، اور اس کا کام فرشتوں سے برتر ہو جاتا ہے۔ اسی سے جو فضیلت کے مراتب ہے، تو مومنین و صالحین عام فرشتوں سے افضل ہیں، اور خواص ملائکہ جبرائیل، میکائیل وغیرہ ان مومنین اور صالحین سے افضل ہیں، اور خواص مومنین انبیاء کرام ہیں وہ خواص ملائکہ سے بھی افضل ہیں۔ اور جو ہے چوتھی بڑی اہم بات ہے، جو ناشکرے ہیں، کفار ہیں، فجار ہیں، نہیں ماننے والے، وہ جانوروں سے بدتر ہے۔ قرآن میں اس چیز کو بار بار کہا ہے، یہ جانور نہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اب اللہ نے تو عزت دی، یہاں بھی آ رہا ہے کہ اللہ اس آیت میں ہم نے فضیلت دی اس کا، لیکن فضیلت ہے کن کو؟ سورہ حجرات 49 نمبر، اس کی آیت نمبر دیکھیں 13 میں اللہ نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزد اکرم کون ہے، اس کی عزت کس کی ہے کہ اس کے جس میں زیادہ تقوی ہے، جس میں اور پھر اللہ کے اندر جانتا ہے، اللہ ہر ایک کو علیم خبیر ہے۔ تو تقوی کیا؟ ہر چھوٹی سی چھوٹی بات میں ہر وقت 24/7 اللہ سے ڈرنا، ہر کام ڈر کے کرنا، کوئی غلطی کمی کوتاہی نہ رہ جائے، تو یہ اللہ اس کو فضیلت دی ہے۔ اور یہ آیت 98 نمبر آیت سورہ بینہ، اس کی آیت نمبر 6 میں اللہ نے کہا جو انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے، ایک تو آگ میں تو جانا ہی جانا ہے، وہ لوگ سب سے خراب مخلوق ہے، بدتر مخلوق ہے، شر البریہ۔ اور اسی میں اگلے میں آ رہا ہے کہ 7 نمبر میں جو لوگ آمنوا وعملوا الصالحات ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، وہ خیر البریہ ہے، وہ سب سے بہتر مخلوق ہے۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ شر البریہ میں یا خیر البریہ میں، بیچ میں کچھ نہیں ہے، یہاں کوئی بفر زون نہیں ہے، یہاں پہ یا شر البریہ میں یا خیر البریہ میں۔ تو جو ایمان اور اعمال صالح، ایمان کے ساتھ اعمال صالح ہے، وہ خیر البریہ میں جائے گا، اس میں اچھے میں، پھر اس کا انجام بھی اس کو موت کے ساتھ ہی جنت کی بشارت دے دی جائے گی۔ اور جو برے ہیں، وہ اللہ نے کئی جگہ کہا ہے کہ یہ
جانوروں سے بھی بدتر ہے، ان کا انجام بھی بڑا برا ہونا ہے، اور موت کے فرشتے جو ان کو لینے آتے ہیں اس کی روح نکالنے، وہ بھی اس کو بڑا ہی خرابی سے روح نکالتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں، اور اسی وقت اس کو دوزخ کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، سیل لگا کے بھیج دیتے ہیں اس کی روح کو، اور روح سے جین میں چلی جاتی ہے۔ قرآن میں یہ ساری باتیں موجود ہیں، تو ہم نے انشاءاللہ شر البریہ سے بچنا ہے، خیر البریہ میں آنا ہے، اور اپنی فضیلت جو اللہ نے ہمیں دی ہے، عزت دی ہے، وہ ثابت کرنی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔